صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک رمضان مبارک کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ گویا ایک آفر والا مہینہ ہے۔ جیسا کہ بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور نفل نماز پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، ہم روزے کس طریقے سے رکھیں؟ آپ الحمدللہ کل تھوڑا مختصر سا آپ نے سماعت کیا کہ بندہ جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو روزہ کھلنے میں ہم افطاری کے تیاری میں رہتے ہیں، چلو ابھی 10 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہے، ہم وہ بازار سے وہ چیز لا لیں، یہ چیز لا لیں، وہ جمع کر لیں، یہ جمع کر لیں۔ لیکن افطار سے پہلے دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ افطار سمجھو کہ ابھی 5 منٹ افطار ہے آپ کا یا 10 منٹ افطار ہے، تو تب تک ہماری پوری افطاری کی تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وقت بہت دعاؤں کا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ تو مجھ سے کلام کرتا ہے، یعنی تو مجھ سے بات کرتا ہے، یہ مقام یہ مرتبہ کسی اور کو دیا یا نہ دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے موسیٰ میں جب تم سے بات کرتا ہوں تو تم میں اور میرے درمیان میں 70,000 پردے پڑے رہتے ہیں، تمہارے اور میرے بیچ میں 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں جب کہیں میری اور تمہاری بات ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ مجھ سے بڑا مرتبہ کسی اور نبی یا کسی اور کو دیا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ سنو کہ آخری زمانے میں ایک امت پیدا کروں گا، اور وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور وہ امت کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کروں گا۔ رمضان مبارک کے وہ بندے جب روزے رکھیں گے، افطار کا وقت قریب ہوگا اور دھوپ کی وجہ سے ان کا زرد رنگ ہوگا اور پیٹ جا کر پیٹ کو لگا ہوگا، اور افطار کا وقت ہوگا، افطار کے وقت میں قریب ہوگا، تو افطار کے وقت میں میرے اور روزے کے درمیان میں جتنے پردے ہوں گے سب کو اٹھا دوں گا اور ان کے روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کا صدقہ اور توفیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مقام عطا کر رہا ہے کہ ہماری دعائیں اللہ قبول فرما رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ سنو، سمندر میں رہنے والے مچھلیوں کے دلوں میں وہ ڈال دوں گا کہ وہ ماہ رمضان مبارک کے روزے داروں کے لیے دعا کریں، اور آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی زبان میں ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دوں گا کہ وہ ماہ رمضان مبارک کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور روزے دار کے لیے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الریح عند مشکل افضلی، کہ روزے دار کی جو وہ ہے معدے کے غذا نہ ہونے کی وجہ سے جو روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے، تو اس منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر سے بھی افضل ترین ہے۔ اب آئیے اندازہ لگائیے کہ میدان محشر میں قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہوگی، بہت ڈینجر ہوگی، بہت بھیانک ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کی ضرورت کے لیے آگ دینا چاہ رہا تھا تو 70 مرتبہ پانی میں ڈوب کر آگ اللہ نے دنیا میں دے دیا ہے۔ جب 70 مرتبہ بجھائی گئی بھی یہ آگ کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا میں آگ میں جا نہیں سکتے، آگ کو پکڑ نہیں سکتے، آگ کو اپنے ہاتھوں میں لے نہیں سکتے، تو قیامت و عذاب جہنم کی آگ کیسی دردناک اور ہولناک خطرناک ہوگی۔ لیکن قیامت کے دن ایک بندے کو اس میں ڈالا جائے گا تو آگ کا کام تو یہ ہے کہ انسان کو جھلسا کر رکھ دے، جلا کر کباب بنا دے، کوئلہ بنا دے، لیکن اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ اس شخص کا ایک بال بھی نہیں جلائے گی۔ تو جہنم کے فرشتے پوچھیں گے، اے آگ تیرا کام تو جلانا ہے، اس بندے کو تو کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ تو آگ کہے گی، میں اس بندے کو کیسے جلا سکتی ہوں، اس کے جسم سے روزے کی بو آ رہی ہے۔ جب روزے دار کے بو کا یہ عالم ہے تو اس کے جسم کا عالم کیا ہوگا؟ روزے دار آرام کر رہا ہے تو روزے دار کا بستر اس کے لیے دعا کر رہا ہے، جس برتن میں کھا رہا ہے وہ برتن دعا دے رہا ہے، جس گلاس میں پانی پی رہا ہے وہ گلاس دعا دے رہا ہے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرما کر ہمارے لیے کیسی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے، خدا یہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے خطاؤں سے پاک ہو جائے، خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ قرب خدا حاصل کرے، رب کا تقرب حاصل کرے، رب کی نزدیکی حاصل کرے۔ اور ایک آخری بات بتا دوں کہ ہم روزے سے خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے اور روزے سے محبت خدا بھی پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے خوف خدا کیسے ہے؟ آپ اکیلے موجود ہیں، آپ پورے گھر میں اکیلے موجود ہیں، آپ کے پاس کچن ہے، اس میں فریج رکھی ہوئی ہے اور فریج میں پورے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے اور کوئی انسان موجود نہیں، صرف آپ اکیلے تنہا ہے۔ اگر انسان کی کہا جائے چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور کہا جائے تو اکیلا ہے، تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تیرا دروازہ بند ہے، کچن بند ہے، سب بند ہے، تو کھا پی کیوں نہیں رہا ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہے، لیکن سنو مجھے تو خدا دیکھ رہا ہے، میں خدا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوں، میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوں، اللہ کا ڈر ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہے، کوئی بات نہیں، لیکن میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہوں اور میں اس لیے کوئی چیز کو نہیں چیتا۔ تو یہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے، یہ خوف خدا ہے۔ پھر محبت خدا کیا ہے؟ محبت خدا یہ ہے کہ ہر چیز اپنے سامنے موجود ہے، تمام چیزیں تر و تازہ، ہر چیز اپنے موجود ہے، لیکن اس کو انسان اپنے ہاتھ اپنے کھانے اور جب تک کہ جانب نہیں بڑھا رہا ہے، جب تک کہ افطار کا وقت نہ ہو جائے، جب تک کہ افطار روزہ کھولنے کا وقت نہ آ جائے، سب چیزیں موجود ہیں، 10 منٹ باقی ہے تب بھی افطار نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں محبت خدا میں روزہ رکھا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوں۔ جب تک میرا کمپلیٹ روزہ مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ٹائم مکمل نہیں ہوگا، یہ محبت خدا ہے۔ تو انسان کو روزہ یہ دو چیزیں عطا کرتا ہے، اور قرب خدا، اللہ کے نزدیک معرفت خدا بندی اللہ کے نزدیک حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ آپ اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دھوپ بہت ہے، کیسا روزہ رکھیں گے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے روزہ رکھا تو محسوس ہی نہیں ہوا کہ دھوپ کدھر گئی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور بالخصوص آخری ایک بات یہ کہ انسان اگر صبح میں فار ایگزامپل ہر ایک آدمی کو ایک عادت یہ ہے کہ وہ صبح میں 10 بجے ناشتہ کرنے کی اگر اس کو عادت ہے، 10 بجے کے بجائے اگر 11 بج جائے، 11:30 بج جائے تو انسان کی بی پی بڑھنے لگ جاتی ہے اور بی پی بڑھنے لگ جاتی ہے، غصے میں آ جاتا ہے کہ کیوں اب تک ناشتہ نہیں بنا ہوا ہے، لیکن انسان سحری کیا ہوا ہے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 2 بج گئے، تب بھی بھوک کی جانب اس کا ذہن بھی نہیں جا رہا ہے، کھانا اور پانی کی طرف اس کا دماغ بھی نہیں پلٹ رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، من جانب خدا کا کرم ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے ایک انسان کو روحانی غذا حاصل ہوتی ہے، انسان کو خدا کی جانب سے مدد اور ہمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک جب بھوکا رہتا ہے تو روحانی غذا خدا کی جانب سے ہوتی ہے، اور انسان جب تک اپنا روزہ مکمل نہ ہو جائے، روزہ افطار کا وقت جب تک قریب نہ آ جائے، اس وقت تک انسان کھانے پینے کی جانب اپنا ذہن نہیں دوڑاتا۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور یہ روزے کی برکتیں ہوتی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شفاعت عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد بارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أنت السلام منك السلام وتباركت يا ذو الجلال والإكرام۔ اللهم عفو تحب العفو عنا يا كريم۔ اللهم أسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری سحری کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے افطار کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری اس نماز فجر کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ مولا ہماری
دعاؤں کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ پروردگار عالم اسی طریقے سے ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی روح النبی المکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وخادمه وتكريمه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه وعليه وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله